السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات میں اپنی دوست کے گھر گئی۔ پہرتے ہی اس نے بات شروع کر دی، بابر اعظم کتنا ہینڈسم ہے، کتنے رنس بناتا ہے، سب لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ پھر ایک کے بعد ایک سب دوستیں بابر بابر کرتی رہیں۔ میں خاموش سنتی رہی، لیکن دل میں سوچا کیا یہ محبت اور دیوانگی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ کہانی عشق، حدود اور حقیقت کی ہے۔ شہر کی ایک گلی میں چند بہنیں روزاؤں میں چائے پر بیٹھ کر کرکٹ کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ ان کی محفل میں سب سے زیادہ نام جو سب کے لبوں پر آیا کرتا تھا وہ تھا بابر۔ ہر ایک کی نظروں میں وہ کمال کھلاڑی تھا، خوبصورت، ہر لڑکی کا پسندیدہ تھا۔ چھوٹی بہن مریم تو حد ہی کر چکی تھی۔ وہ اکثر خواب دیکھتی تھی کہ بابر سے اس کی شادی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب بھی گھر میں اس کے لیے کوئی رشتہ آتا وہ یہ سوچ کر انکار کر دیتی، میں بابر کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی ماں پریشان ہو جاتی، کہتی بیٹی خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، زندگی خوابوں پر نہیں گزاری جاتی۔ آمنہ سب سے بڑی بہن خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ ایک دن اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اچھا ہے کہ ہمیں کسی کھلاڑی کی کارکردگی اچھی لگے، مگر یاد رکھو پسند کرنا، ایمان پر خلل آنا الگ چیزیں ہیں۔ ایک بہن بولی، پر بابر تو ہر دل کی دھڑکن ہے، اس کا پیچھا کرنا گناہ ہے کیا؟ آمنہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، شر سے بچو۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہمارا دل کسی کی طرف اس قدر مائل ہو کہ وہ ہماری عبادت، ہماری عزت یا ہمارے گھروں کے ساتھ ہمارے رشتوں میں فرق ڈال دے تو یہ خطرہ ہے۔ پھر آمنہ نے مریم کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی شادی خوابوں سے نہیں ہوتی، حقیقت سے ہوتی ہے۔ اگر تم کسی مشہور شخصیت کے خیال میں اتنی ڈوب جاؤ گے تو حقیقت رشتے ٹکرا دو تو یہ تمہاری زندگی کو مشکل بنا دے گا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اچھے شوہر، اچھے گھر اور دینداری کو ترجیح دیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اپنی پسند کو خوابوں کی حد تک ہی رکھے گی اور حقیقت کے فیصلے اللہ کی رضا کے مطابق کرے گی۔ کچھ دن بعد بہنوں نے مل کر فیصلہ کیا، وہ اپنی پسند کو تنظیم میں بدل لیں گی، یعنی کھلاڑی کو اچھی خصوصیات سے سبق لیں گی، محنت، وقار، نظم و ضبط اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑیں گی۔ جب بھی وہ کسی کھلاڑی کے بارے میں حد سے زیادہ محسوس کریں گی تو وہ فوراً سجدے میں جا کر اللہ سے ہدایت مانگے گی۔ وقت کے ساتھ ان کی محفلیں بدل گئی، کرکٹ کی تعریفیں رہیں مگر مبالغہ ختم ہو گیا۔ ان کا دل زیادہ پرسکون ہو گیا، گھر میں امن بڑھ گیا، کیونکہ انہوں نے یاد رکھا کہ سب سے پہلی محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ کسی بھی انسان کو حد سے زیادہ سراہنا جب تک کہ وہ ہمارے ایمان یا عزت کو متاثر نہ کرے جائز نہیں۔ مشہور لوگوں کی اچھی عادات، محنت، صبر، نظم سب سیکھو، مگر ان کو اپنا معبود مت بناؤ۔ اگر پسندی شدید ہو تو اسے دعا اور یاد الہی میں ڈال دو، یہی اصل نجات ہے۔ پیارو، میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بابر اعظم یا کسی اور مشہور شخصیت کو پسند کرنا فطری ہے، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہماری پہلی محبت اور ہمارا پہلا ٹھکانہ اللہ ہے۔ آئیے ہم اپنی پسند کو بہتر انداز میں ڈالیں، ان کی اچھی عادات سے سبق لیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور اپنی آنکھیں اور دل اللہ کی حدود میں رکھیں۔ اللہ ہم سب کو درست رہنمائی دے، آمین۔